یہ بتائیے گا کہ علیمہ خان کو جب گرفتار کیا گیا آپ واحد ان کے ساتھ موجود تھے، تو اس رات کیا صورتحال تھی؟ دیکھیں اس رات شفقت ابان صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا، پراپر مین ہینڈلنگ ہوئی، ہم لوگوں کو بھی کیا گیا، بڑی ایک طویل داستان ہے، پھر جا کے چکری انٹرچینج پہ اتار دیا گیا، وہاں سے ہم لوگوں کے پاس نہ موبائلز تھے نہ والیٹس تھے، گاڑی کا جو فیول ٹینک ہے وہ بھی اینڈ پہ تھا، نیلا دولہ انٹرچینج پہ اترے ہیں، وہاں پھر جو ٹول پلازے کے ملازمین تھے ہم نے ان سے موبائل لے کے فون کیا، پھر ہمیں نمبر یاد نہیں تھے ظاہرہ زبانی، تو وہ 1.5-2 گھنٹے وہاں پر لگ گئے، لیکن ہمیں جب مارکی سے لے جایا گیا تھا تو یہی بتا کے لے جایا گیا تھا کہ 5 لوگوں کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے، بہنوں کی گرفتاری تھانہ کھوسار میں ڈالی گئی ہے اور وہ فرسٹ وومن پولیس اسٹیشن لے جا رہے ہیں، اور میری اور قاسم زمان خان صاحب کی گرفتاری لاہور میں ڈالی گئی ہے، ہمیں وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں، بٹ پھر سارا ایپیسوڈ آپ کے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو کچھ باتیں آ رہی تھی کہ عمران خان سے ملاقات کی گئی اڈیالہ، یہ کیا سچ ہے؟ ناٹ ایٹ آل، ہم مارکی سے جب نکلے ہیں ہمارے پیچھے 6 گاڑیاں تھیں سب کے سامنے، یہ اب اصل میں یہ مسئلہ ہے کہ بعض اوقات سسپینس اتنا کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ اصل خبر چھپ جاتی ہے، ہم نے تو اسٹریٹ لے کے گئے ہیں چکری روڈ کے اوپر، وہاں پر وہ بلو ورلڈ سٹی آئے گا اف ایم ناٹ رانگ، وہاں پر اس کے اندر، اور اس کے بعد چکری، کوئی ملاقات اڈیالہ میں گیا ہی کوئی نہیں۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو اس وقت نسل کشی چل رہی ہے وہ صرف جانشین کی ایک جنگ چل رہی ہے، کیا آپ اس سے مطلب؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ جانشین کی کوئی لڑائی ہے، اس بات کے اوپر تمام لوگ کلیئر ہیں کہ عمران خان از دا اونلی لیڈر آف پاکستان تحریک انصاف۔ اصل ایشو یہ ہے کہ بہت سارے معاملات کے اوپر اختلاف رائے ہے، اس وقت چونکہ پاکستان تحریک انصاف لائم لائٹ کے اندر ہے، باقی پارٹیز جو ہیں وہ ارریلیونٹ ہو چکی ہوئی ہیں، تو وہ ایک چھوٹی سی خبر بھی بہت بڑی خبر بن کے سامنے آتی ہے، یہ اختلاف رائے از نتھنگ نیو۔ اگر آپ موجودہ جو رولنگ پارٹیز ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں تو ابھی بھی ان کے اندر گروپنگ موجود ہے، ابھی بھی وزارتوں کی تقسیم پر، بندر باٹ پر آپس میں تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن لوگ ان کی خبر دیکھنا نہیں چاہتے، سننا نہیں چاہتے، جس کی وجہ سے جو پارٹی ظاہر ہے اس وقت اپنے عروج کی انتہا پر ہے، اس کے بارے میں کوئی چھوٹی سی بھی چیز ہوگی تو لوگ زیادہ اس کے اوپر توجہ بھی دیتے ہیں، لیکن آئی گیس کہ ان another 48 اور 72 آورز یہ اختلاف رائے جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ کل ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے احتجاج کیا ایک گیٹ سے دوسرے گیٹ تک، لیکن پی ٹی آئی نے تو سڑکوں پہ آنا تھا عید کے بعد، تو اب وہی ہے کہ آپ ایک گیٹ سے دوسرے گیٹ تک یہ احتجاج رہے گا یا کوئی سڑکوں پہ آنے کا ارادہ ہے، الائنس وغیرہ بننے کا کوئی ہے چانس؟ آپ لائف سیونگ جیکٹ بھی لے لیں، ہیلمٹ بھی لے لیں، ماسک بھی لے لیں، آپ کی اس خواہش کو انشاءاللہ بھرپور طریقے سے آپ آیا تکمیل تک پہنچائیں گے، آپ ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ احتجاج کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا بھائی، ہم کسی کے کہنے کے اوپر تو کوئی میکینزم نہیں دے سکتے، 3 فیزز ہیں جو طے کیے گئے ہیں، ان کی اپروول خان صاحب سے ضروری ہے، آپ کو بندہ جا کے اپروول لے گا نا، آپ آ لینے دیں، اس کے بعد انشاءاللہ احتجاج ہوگا۔ کامران مرتضیٰ نے ٹویٹ کیا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ لوگوں نے بات کی ہے تو ہمارے ساتھ جو باتیں طے ہوئی تھی اس کی خلاف ورزی کی ہے، جب تک اس کی وضاحت نہیں دی جاتی اب بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ کہاں پہ بیان دیا انہوں نے؟ ٹویٹ کیا ہے کامران مرتضیٰ صاحب نے کہ آپ نے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کی، ہمارے ساتھ جو باتیں طے کی تھی اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ کب کیا؟ کل کا ہے۔ چلے میں کامران مرزا صاحب سے بات کر کے تو پھر انشاءاللہ تو وضاحت دیں گے جب بات چل رہی ہے۔ کوئی بات نہیں چل زیادہ صاحب یہ بتائیے کہ قیادت ہے ان کی جانب سے عمران خان کو بار بار مذاکرات کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے، سر موجودہ قیادت کیا سمجھتی ہے کہ مذاکرات کے بغیر عمران خان باہر نہیں آ سکتے؟ نہیں، ایسی بھی قطن کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، اصل میں عید کے فوراً بعد یہ جو باہمی اختلاف رائے تھا، اندرونی اختلاف رائے تھا، وہ اس طریقے سے ہائی لائٹ ہو گیا تو باقی چیزوں کے اوپر فوکس ہٹ گیا، جو ریالٹی ہے وہ ریالٹی ہے، اب اس کو انشاءاللہ کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، سر جوڑ کے تمام لوگوں سے بات چیت کر رہی ہے، جسٹ فیو مور ڈیز ویٹ، انشاءاللہ احتجاج ہی ہوگا۔ آپ 3 سوال کر چکے ہیں، نو سوری سر، آپ لگا کے بیٹھا ہے عمران خان کی رہائی جو ہے وہ پوری لیڈرشپ مل کے کر سکتی ہے، تو یہ میسج کیسے دیا جا رہا ہے علی امین جناب؟ میں نے ان کا، میرے اس نظر سے ان کا ایسا کوئی بیان نہیں گزرا، میرے پاس 3 سورسز ہیں کہ میں اتھینٹک بیان کے اوپر رسپونڈ کر سکوں، ان تینوں سورسز میں جو ہمارے فورمز ہیں باقاعدہ، وہاں پر میں نے سی ایم کی کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں سنی، سو آئی ایم ان نو پوزیشن ٹو کامنٹ۔ جب جما کے بیٹھا ہے اور اس طرح کی کوئی حکومت ان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہ رہی ہے تو آپ کیا سوچ رہے ہیں اس کو؟ پاکستان کی کس چیز کے اوپر بیرونی طاقتوں کی نظر نہیں ہے، پاکستان کے تمام وسائل پر بیرونی طاقتوں ہی کی نظر ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری اسٹیٹ کی کوئی پالیسی ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کے فوائد پاکستان تک پہنچ سکے۔ آپ کو یاد ہوگا جب ریکوڈیک والا آیا تھا اور اس کو لیز آؤٹ کیا گیا تھا تو اس وقت بھی بڑے سہانے سپنے دکھائے گئے تھے، خواب دکھائے گئے تھے کہ ریکوڈیک میں جو ہے اس وقت $60 بلین اور اب جو انفارمیشن آ رہی ہے $200+ بلین کہ وہاں پر ذخائر گولڈ کے موجود ہیں،
लेकिन उसका क्या बना? अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वो रेकोडेक वाला इशू भी करप्शन और मुख्तलिफ चीज़ों की नज़र हो गया और उल्टा रियासत पाकिस्तान को पैसे भरने पड़े, नुकसान हुआ। आई डोंट थिंक थिंग्स वर्क लाइक दिस वे। जिस वक्त आप पार्लियामेंट को बाईपास करते हैं, जिस वक्त आप मुल्क के मामलात को पार्लियामेंट के अंदर नहीं लेके आते, वहाँ पर डिस्कस नहीं करते, मुझे नहीं नज़र आता कि इन चीज़ों का कोई फ़ायदे आगे नज़र आए। अच्छा सर, ये जो अभी अली अमीन गडापुर साहब ने कहा है कि मैं थक चुका